بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاست میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہے اور محو نگاہ ہے، سارا مرکز ہے 13 دسمبر کی تاریخ، کیونکہ اپوزیشن روزانہ کہہ رہی ہے کہ 13 دسمبر کو کچھ ایسا ہو جائے گا کہ جس سے اس ملک کی سیاست کا منظرنامہ تبدیل ہو کر نہیں بلکہ پلٹ کر رہ جائے گا۔ آپ دیکھیے پیپلز پارٹی اور نون کے کچھ سینئر رہنماؤں کے اس حوالے سے دیے گئے بیانات۔ جلسہ ہر قیمت پہ ہوگا، کسی صورت بھی جلسے کا مقام تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے، یہ فاشسٹ ہے، ان کا ہر رویہ فاشسٹ ہے۔ جو بھی حکومتیں کنڈے ہوئے 13 تاریخ کو جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ہر ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور جھنڈے میں ڈنڈا ہوگا۔ سلطان ٹریلر تھا، اصل فلم آپ کو لاہور میں دکھائیں گے۔ لاہور کا جلسہ ہوگا اور لاکھوں کا مجمع ہوگا اور پی ڈی ایم اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان کرے گی۔ مجمع ہوگا، جلسہ ہوگا، لاکھوں کا مجمع ہوگا، ڈنڈا ہوگا ہر ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور ہر جھنڈے میں ڈنڈا ہوگا۔ قمر زمان قاہرہ صاحب فرما رہے تھے۔ مریم نواز شریف صاحبہ تو بولی کہ بس یہ آر یا پار کی کیفیت ہوگی 13 دسمبر کو۔ کن الفاظ کو انہوں نے انتخاب کیا، آپ دیکھیے۔ کہ لاہور کا جلسہ میں روکوں گا نہیں، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے لاہور کا جلسہ رکے گا نہیں۔ 13 دسمبر کو لاہور فیصلہ کر دے گا انشاءاللہ۔ 13 دسمبر کو یا آر یا پار انشاءاللہ لاہور یہ بتا دے گا کہ جعلی حکومت کے دن اب گنے جا چکے ہیں۔ 13 دسمبر کو آر ہوگا یا پار ہوگا؟ فردوس عاشق آوان صاحب اس کے جواب میں بولی نہیں، 13 دسمبر قانون کا وار ہوگا۔ یہ بھی سنیے۔ یہ کل کہہ رہی تھی نا راج کماری صاحبہ کہ یا آر ہوگا یا پار ہوگا، یہ پیغام دے دیں کہ آپ صرف قانون کا وار ہوگا۔ ہوگا کیا 13 دسمبر کو؟ کل کیا ہوگا؟ کل 8 دسمبر ہے، کل پی ڈی ایم کا اہم اجلاس ہے، کل مولانا فضل الرحمان صاحب، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، نواز شریف صاحب، یہ سب مل کر بیٹھیں گے اور کوئی اہم فیصلہ کریں گے۔ ایسا بھی بتایا ہے مسلم لیگ نون کے اعلیٰ ترین قیادت نے۔ اپوزیشن کیا کرنے لگی ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ حکومت اس پر اپوزیشن کا عمل کیا ہوگا اور حکومت کا رد عمل کیا ہوگا، ذرا ہم یہ جانتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں، ذرا ان سے ان کے پورٹ فولیو کے حوالے سے بھی کچھ ریلیونٹ سوالات ہیں وہ کریں گے، لیکن ظاہر ہے سیاست کے بھی بہت اہم ترین کھلاڑی ہیں اور جو آخری مارکا ہوا اپوزیشن کا وہ ملتان میں ہوا، جو کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے۔ آج شریک محفل ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ وقت نکالا آپ نے سر، بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو بڑا سیدھا سا اور معصومانہ سوال یہ ہے، ملتان میں آخری جلسہ ہوا، لاہور میں اگلا جلسہ ہے، تو گورنمنٹ کو ویسے ہی ہینڈل کرنا چاہیے لاہور جلسہ یا ویسے ہی کرے گی جیسے ملتان جلسہ کیا، یا اب کی دفعہ منظر کچھ مختلف ہوگا آپ کے خیال؟ دیکھیے، ملتان کے ناکام اجتماع کو مس ہینڈلنگ کی وجہ سے بے پناہ ہائپ ملی اور اس پہ مجھے شدید اعتراض تھا اور میں نے کابینہ میں اس کا ذکر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی واضح ہدایات تھیں اور ان ہدایات پر عمل ہونا چاہیے تھا، اور انشاءاللہ 13 تاریخ کو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ دیکھیے ہمارا کام ہے اپوزیشن سے درخواست کرنا کہ جو آپ کرنے چلے ہیں اس سے آپ عوام کا فائدہ نہیں کر رہے۔ کرونا تیزی سے بڑھ رہا ہے، وبا تیزی سے پھیل رہی ہے، پوزیٹیوٹی ریٹ بہت اونچا ہے، آپ ایسا مت کیجئے۔ ہم درخواست کر سکتے ہیں، ہم آپ پر فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ بضد رہتے ہیں اور آپ کو لوگوں کا احساس نہیں ہے، نہ معیشت کا احساس ہے، نہ عوام کا احساس ہے، نہ عوامی جانوں کا احساس ہے، تو جلسہ ضرور کیجئے۔ ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے، ہم رکاوٹ ہرگز نہیں بنیں گے، لیکن جو ذمہ داری ہوگی کل کے کانسیکوینسز کی وہ آپ پر ہوگی۔ شاہ صاحب ویسے ملتان آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کنفیوژن تھا، اوپر سے احکامات واضح نہیں تھے اس لیے نیچے مس ہینڈلنگ ہو گئی۔ جب اوپر سے واضح ہدایت کی وزیر اعظم صاحب کی، پھر ملتان میں مس ہینڈلنگ کیوں ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ مکس سگنلز ان کو دکھائی دے رہے تھے، اچھا، اور مکس سگنلز نہیں ہونے چاہیے تھے۔ وزیر اعظم کی بالکل واضح سوچ تھی کہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ بضد ہیں تو ہم نے کوئی تشدد نہیں کرنا، کوئی لاٹھی چارج نہیں کرنا،
کوئی رکاوٹ نہیں کرنی, بیجا گرفتاریوں کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ملتان کے جلسے کا تجزیہ کریں, گھنٹہ گھر چوک ایک چھوٹی سی جگہ ہے, 8-9 ہزار 10 ہزار میکسیمم وہ لوگ تھے, جس میں سے 3,000 کے قریب لوگ سندھ سے آئے تھے. 11 جماعتیں اگر 9-10-11 ہزار لوگ جمع کر لیتی ہیں تو کیا قیامت آ جائے گی. اگر قلعہ کونا قاسم باغ میں ان کو اجازت دے دی جاتی تو ان کی کڑائی کھل جاتی اور حقیقت سامنے آ جاتی. اور مینار پاکستان میں آپ کے خیال میں ایسا ہی ہوگا کہ اجازت دی جائے گی اور یہ ایکسپوز کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے, مینار پاکستان میں ہم آج بھی کہتے ہیں یہ جلسے کا وقت نہیں ہے, یہ وقت کا تعین جو ہے یہ درست نہیں ہے. انہیں آج بھی ہم کہیں گے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. ہٹ دھرمی سے آپ ملک کا نقصان کر رہے ہیں, لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں شوق سے کریں. ٹھیک ہے شاہ صاحب, ملتان جلسہ 13 کو ہو رہا ہے, کل ایک اجلاس ہو رہا ہے, مریم بی بی کہتی ہیں بڑے اہم فیصلے ہوں گے, لوگ کہتے ہیں کہ جناب استعفوں کا بھی امکان ہے, یعنی کہ خیال ہے. آپ کیا کہیں گے حکومت کے ایک سینئر رہنما کے طور پہ؟ مجھے یاد ہے ظاہر ہے آج اپوزیشن میں تھے, آپ لوگوں نے استعفے دیے تھے, گورنمنٹ نے آپ کو اس وقت کی منایا تھا, پھر آپ لوگوں نے پارلیمنٹ سے رجوع کیا تھا, وہاں آپ نے کھڑے رہ کر تقریر بھی کی تھی کہ ہمارا سیاسی کعبہ ہے, وہ سارا بیک گراؤنڈ بھی ہے میرے ذہن میں. آپ یہ استدعا کریں گے اپوزیشن کے لوگوں سے کہ بھائی استعفے یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو اتنا نہ بڑھاؤ, یا آپ کہیں گے ٹھیک ہے اگر ہے بہت شوق ہے تو پھر کر لو, یہ شوق بھی پورا مرضی ہے بھائی؟ دیکھیے وسیم, انہوں نے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو بڑھایا ہے بوجوہ, اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان کی سیاسی بقا کی جنگ ہے. یہ عوام کا درد نہیں ہے, عوام کی ضرورت نہیں ہے, یہ چند سیاسی گھرانوں کی لڑائی ہے, اور وہ اپنی لڑائی عوام کے بل بوتے لڑنا چاہتے ہیں. وہ دکھاتے ہیں عوام کا چہرہ, اور عکس جو ہے اس کا کچھ اور ہے, ان کے مفادات ہیں. اس وقت آپ جانتے ہیں وہ جس بھور میں پھنسے ہوئے ہیں, احتساب کے جس بھور میں پھنسے ہوئے ہیں, انہیں دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں اب نکلنے کا امکان نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم کسی حد تک جانے کو تیار ہیں, سسٹم برباد ہوتا ہے, ڈیموکریسی ڈی ریل ہوتی ہے, ان کو کوئی غرض نہیں. اگر مشترکہ استعفے آتے ہیں تو اس سے سسٹم متاثر ہونے کا اندیشہ ہے, سیاسی بحران کا خطرہ ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا استعفوں پہ انہیں فیصلہ کر لیا ہے؟ نہیں, میری رائے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جی ہاں بالکل ایسا ہی, ان میں سخت اختلاف ہے, سخت اختلاف ہے. پی ایم ایل این کے اندر بھی سب یکسوئی سے اس پر قائل نہیں ہے. پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی تو برملا کہہ چکی ہے کہ یہ ہم نہیں کرنا چاہتے. اور دیگر جماعتیں جو ہیں, ہاں کچھ تو ایسی ہیں جن کا اس پارلیمنٹ میں سٹیک ہی نہیں ہے, وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے, وہ تو باہر بیٹھے ہیں اور وہ ان کو اکساتے رہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان میں کلیئرٹی نہیں ہے, کنفیوژن کا شکار ہے, اور اگر یہ استعفے دینا چاہتے ہیں تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ 8 تاریخ کو فیصلہ کر لیں اور یقین جانے یہ دیں گے تو آپ لوگ منظور کریں گے, یا جس طرح پی ٹی آئی یا جس طرح نون نے آپ کے منظور نہیں کیے تھے اس طرح آپ لیتو لال سے کام لیں گے؟ وسیم, پہلے ان کو فیصلہ کرنے دیں, اچھا پہلے ان کو فیصلہ کرنے دیں, اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی حکمت عملی وضع کر دیں گے ہم کیا کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. شاید ایک بات اور فرمائیے گا, چونکہ آپ ظاہر خارجہ پالیسی اور خارجہ امور کے حوالے سے سب سے ریلیونٹ انسان ہے, ظاہر وزیر ہے, تو بتائیے گا کہ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو اتنا بول رہے ہیں وہ ایسے ہی نہیں بول رہے, وہ کسی کی زبان بول رہے ہیں, وہ فلاں کی بولی بول رہے ہیں, مودی یہ فلاں. تو اس اسنا میں کچھ دعوے بھی کیے گئے کہ جناب کچھ لابیسٹ ہائر کیے گئے ہیں پاکستان مخالف بیانیے کو پروموٹ کرنے کے لیے نون لیگ کی طرف سے, یا نواز شریف صاحب نے استنبول میں ملاقات کی, یا ابھی حالیہ لندن میں ملاقاتیں کی کچھ پاکستان دشمن عناصر سے. ایسی کوئی آفیشیل کنفرمیشن آپ کے پاس ہے شاہ صاحب, بس وزیر خارجہ؟ دیکھیے بتاوی صاحب, کوئی لابیسٹ ہائر ہوا ہے یا نہیں ہوا, کسی سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یہ ایک اور بحث ہے. لیکن اس وقت جو وہ گفتگو کر رہے ہیں, جو ان کا بیانیہ ہے, اس بیانیہ سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہو رہا. پاکستان کے جو مخالفین ہیں وہ اس سے جس کو کہتے ہیں نا مزہ لے رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مفادات پورے ہو رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر آج عدم استحکام ہوگا تو ان کو اس کا فائدہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان اپنے اندرونی مسائل میں گھر جائے گا تو جو ان کی حماقتوں سے
جو کشمیر کا مسئلہ ایک دفعہ پھر بھڑکا ہے اور وہاں جو بے چینی پائی جاتی ہے اس سے توجہ ہٹ جائے گی. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آپس میں الجھے رہیں گے تو جو معاشی بحالی ہونی تھی اور جو اکنامک انڈیکیٹرز اب بہتری کی طرف استحکام کی طرف بڑھ رہی ہیں وہ پھر اس سے متاثر ہوں گے کیونکہ ان کے فیصلوں سے ان کی معیشت کی تباہی ہو گئی ہے. اس بیانیے سے آپ کہہ رہے ہیں تو فائدہ تو پہنچ رہا ہے آپ کے خیال میں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایسا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے, کچھ ملاقاتوں کے نتیجے کے طور پر ہو رہا ہے یا اتفاقیہ ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ اپنے مفادات کے تابع ہو رہا ہے. ان کے مفادات ہیں, میں پہلے عرض کر چکا ہوں, ان کا مفاد ان کو اس حد تک مجبور کر چکا ہے کہ یہ ہر حد کو عبور کرنے کے لیے تیار ہے. نہ ان کے سامنے آئین کی کوئی حیثیت ہے, نہ ان کے سامنے جمہوری قدروں کی کوئی قیمت ہے, نہ انہیں پاکستان کے مفادات کا, نہ ان کے عوام کے تحفظ کا انہیں کوئی پاس. یہ صرف چاہتے ہیں ہمارا آبجیکٹو جو ہے کسی طرح ہمارا بچاؤ ہو جائے. میں اس کو مزید اسپیسیفک بھی کر لیتا ہوں, لاہور کا جو پڑاؤ ہے یہ بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے. میں اس کو مزید اسپیسیفک بھی کر لوں اگر, چونکہ پہلے ملاقاتوں کی بات, اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہوتی تھی کہ مثلا ان کے تو جناب فیکٹریز میں جناب انڈینز کام کرتے ہیں, ایک نہیں کئی کلبوشن ہے جو کہ بغیر ویزے کے لیے ان کے فیکٹریز میں کام کرتے رہے ہیں. تو اب تو ظاہر ہے آپ منصب اقتدار پر ہیں اور 2 سال سے اس طرح کی ملی شواہد ملے کہ جناب فلاں اتنے بھارتی ان کی فیکٹریز میں کام کرتے تو سارا کچھ. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ عرض کروں گا, اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بی جے پی کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ تعلقات ان کے تھے اور بزنس تعلقات میں بھی کہتے ہیں خاصی ایک پیش رفت دکھائی دیتی تھی ہندوستان کے بیانیہ کو. اور ہندوستان کے وہ تو یہ بھی کہتے رہے, آپ نے سنا کہ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے, ہمارا موسم ایک جیسا, ہماری زبان ایک جیسی. یہ تو بیانات رہے ہیں, اس پہ بڑی بات ہوتی تھی. ابھی تو آپ لے رہے حکومت میں تو آپ معلومات دے سکتے ہیں نا بیانات کے بجائے. تو اب آپ یہ بتاتے ہیں کہ جناب واقعی جب ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تو ان کی تو فیکٹریوں میں بھارتی نکلے کام کرتے ہوئے, ایک نہیں کتنے کلبوشن تھے جو آپ لوگ کہتے تھے پہلے بھی. دیکھیے اس پہ میں یہ اس پہ کوئی حد بھی رائے نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس اس قسم کی ذاتی طور پر کوئی ایسی خبر نہیں ہے اور میں غلط بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور بتائیے گا, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی. ظاہر ہے گورنمنٹ بار بار کہتی ہے کہ یہ این آر او مانگتے ہیں ہم سے, پھر گورنمنٹ نے بتایا بھی کہ ایک تو ایسا واقعہ ہوا کہ ہم فیٹف کے معاملے پہ بیٹھے, معاملہ قومی سلامتی کا تھا, یہ لے آئے این آر او, پلندہ لے آئے, جناب نیب میں ترامیم کر دو, ہم ایف اے ٹی اے پہ سپورٹ کر دیں گے, اور ہم نے منع کر دیا. لیکن جو سابق وزیر خزانہ ہے جو کہ بڑے ریلیونٹ آدمی مفتاح اسماعیل صاحب, وہ ہمارے پروگرام میں کچھ اور بولے شاہ صاحب, اور وہ بولے کہ بھائی یہ نیب ترامیم ہم نہیں لائے تھے, مطلب لائے ہم تھے لیکن یہ آئیڈیا فوج کا انیشیٹ کیا ہوا تھا, وہ چاہتے تھے اور اس کے بعد ہم نے ڈرافٹ کیا تھا. انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے گا, پھر آپ سے اپنی رائے دیجیے گا. بیان آیا تھا اس سے پہلے ایاز صادق صاحب کا, وہ ظاہر ایک اور حوالے سے تھا, لیکن یہ ایک مفتاح اسماعیل صاحب کا بیان بھی بڑا ایک مختلف بیان ہے, امپورٹنٹ ہے. ذرا سنیے گا, اپنی رائے دیجیے گا ذرا اس میں. آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ایک تیسری قوت ہے پاکستان میں جس نے بٹھا کر ہم کو اور ان کو پی ٹی آئی کو بٹھایا تھا, بولا تھا کہ یہ 4 فیٹف کے بل ہیں اور یہ نیب کا بل ہے اور ان 4 کو 5 کو ایڈریس کرو. تیسری قوت تو یہ بتائیں گے کہ وہ کون سی تیسری قوت ہے. ظاہر ہے بابڈا کی بات تھوڑی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا مطلب فوج کی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے تو وہاں نیب کیوں لے آئے, وہاں تو ہم تھوڑی لے کے آئے تھے, وہ لے کے آئے تھے یار. کون فوج نیب امینڈمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جی بہت چاہ رہی تھی کہ نیب کلوز امینڈ ہو جائیں. دیکھو یہ جو تیسری قوت تھی جو جس کو میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ اس کا کیا مفاد تھا نیب لاز امینڈ کرنے میں. ان کی پوری کابینہ کنونس تھی ماں سوائے عمران خان کے. یہ لوگ تو سب آ کے بول چکے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہو جانا چاہیے, صرف عمران خان منع کر. شاہ صاحب, بادامی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مفتاح اسماعیل صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا, حقائق اس کے برعکس ہیں. اچھا, حقیقت یہ ہے کہ اس نشست سے پہلے ہماری کئی نشستیں ہوئیں جو اسپیکر صاحب کے گھر پہ ہوئیں, اور اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو ذمہ دار حضرات تھے وہ واضح طور پر مجھے, میں اپنا ذکر کر رہا ہوں, مجھے کہہ چکے کہ بالکل میں کرتا ہوں, میں نام بھی لے لوں گا اگر آپ کہیں گے تو. مجھے کہا کہ لے لوں, لے لیجیے. خواجہ آصف, اچھا کیا فرماتے ہیں, شہری رحمان, نوید قمر, کہ اگر آپ نیب پر کوئی ترمیم یا نیب پر ہم سے بات نہیں کریں گے تو فیٹف پر کوئی بات نہیں ہو سکتی. میرا موقف یہ تھا, کلیئر ورڈز. اچھا, میں کلیئر ورڈز کہہ رہا ہوں, میرے الفاظ میں کوئی ابہام مبالغہ نہیں اور ابہام بھی نہیں ہے, جھول نہیں ہے. اچھا, بالکل.
اور میں ان سے بارہا یہ تقاضا کرتا رہا، دیکھیے نیب کی ترمیم کی اپنی اہمیت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی بات پہ وزن ہو، لیکن وہ ایک اور چیز ہے. آپ یہ قومی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، یہ پاکستان کو ہم نے گرے لسٹ سے نکالنا ہے، اور بھارت کے عزائم جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کے ہیں، ہم نے ان سے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے. آپ ان کو جوڑیے مت، علیحدہ دیکھیے، فیٹف پر علیحدہ گفتگو کیجیے، اور نیب کے قانون پر آپ کو اعتراضات ہیں ہو سکتے ہیں تو آئیے اس پر علیحدہ بات ہو سکتی ہے، ان کو مشروط مت کیجیے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے شرطیں رکھی. اور جس میٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، اس پر تو پھر وہ پورا پلندہ لے کر آ گئے. وہ 34 ترامیم آپ کے سامنے ہیں جو انہوں نے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ ہیں جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی انہوں نے درست نہیں کہا کہ پارٹی کے سب لوگ اس پر متفق تھے، ماں سوائے عمران خان کے نہیں. پارٹی کے اندر بے پناہ اور پارٹی کے واضح اکثریت سمجھتی تھی کہ اگر یہ ترامیم ہو جائیں تو احتساب کا عمل بے معنی ہو کے رہ جائے گا، اور تحریک انصاف اس کے لیے ہرگز بشمول عمران خان تیار نہ تھے. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اس پہ کیا رائے تھی؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں امینڈمنٹ لائی فوج کے کہنے پہ تھے، فوج نے آئیڈیا پروپوز کیا تھا کیونکہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی تھی. پہلی بات تو یہ ہے، مفتاح بھائی سے یہ پوچھنے والی بات یہ ہے، آپ کا تو سارا بیانیہ یہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آپ بیٹھتے کیوں ہیں؟ کس کے کہنے پہ بیٹھے اور کیوں بیٹھے؟ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو چاہتے ہیں کہ وہ کنارہ کش ہو تو ان کی بات کیوں سنتے ہیں؟ تو لوگوں کو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور لوگوں کے سامنے بیانیہ اور بند کمروں میں آپ کی گفتگو اور. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، یہ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے. اور ویسے آپ بتائیے کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اب سے کچھ دیر پہلے ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں بولے کہ فیٹف کے معاملے میں ہماری گورنمنٹ سے بات نہیں ہوئی، ہماری سیکیورٹی اداروں سے بات ہوئی ہے. دیکھیے وہاں اگر میں بیٹھا تھا، وہاں اگر ہمارے لا منسٹر بیٹھے تھے، وہاں اگر ہمارے پارٹی کے دیگر صاحبان ڈاکٹر بابا روان بیٹھے تھے یا اور صاحبان بیٹھے تھے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، ان کا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ کہہ رہی ہیں ساری کہانی من گھڑت اور حقائق کے برعکس ہے کہ نیب امینڈمنٹس پروپوز فوج نے کی، ڈرافٹ نون لائی، پھر سب مان گئے بشمول کابینہ، اور فوج تو مانی ہوئی تھی، خان صاحب نہیں مانے. یہ پوری کہانی حقائق کے برعکس ہے. نہیں دیکھیے، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں جائیے. نیب کے قانون پر اعتراضات چلے آ رہے تھے. پچھلے دور میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تب بھی نشستیں ہوئیں کہ ان کو بیٹھ کر ہم اثر نو دیکھیں. بہت سی نشستیں ہوئیں، نتیجہ خیز نہیں نکلی. ہم اپوزیشن میں تھے، ہم نے کوشش کی، لیکن حکومت وہ ترمیم کرنے میں ناکام رہی. ہم نے کہا ان کو کہ 5 سال پیپلز پارٹی کا دور رہا، آپ کو اگر نیب پہ اعتراضات تھے آپ قانون سازی کر سکتے تھے. 5 سال مسلم لیگ کا دور رہا، آپ کو اعتراضات تھے، ترامیم کر سکتے تھے. 10 سال کے دوران اگر آپ نے ترمیم نہیں کی تو اب آپ اس کو فیٹف سے مت جوڑیے، اس کو علیحدہ ہم اس پر بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں، اس کو جوڑیے مت. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہوئے بس کنکلوڈ کرتے ہیں. شاہ صاحب آپ کے پورٹ فولیو سے براہ راست متعلق یہ یو اے ای کے ویزوں کے حوالے سے بڑا کنفیوژن ہے، مجھے پلیز بتا دیجیے اس وقت پاکستان کی آفیشیل پوزیشن کیا ہے؟ یو اے ای نے ورک ویزاز اور وزٹ ویزاز پر پاکستانیوں کے حوالے سے اس وقت بین لگایا ہوا ہے یا نہیں؟ دیکھیے یو اے ای نے صرف پاکستان پر نہیں، دیگر ممالک بھی ہیں اور تقریباً 13 ممالک ہیں جن پر بقول ان کے ہم نے ایک عارضی طور پر ہم نے نئے ویزوں کا جو اجرا ہے وہ ہم نہیں کر رہے. جو موجودہ ویزے ہیں وہ جاری ہیں اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. ہم اپنے پروٹوکولز کو ریوائز کر رہے ہیں اور جیسے ہمارے پروٹوکولز ریوائز ہو جائیں گے ہم اس عارضی بندش پر آگے بڑھنے کو تیار ہے. نمبر 1. نمبر 2، مت بھولیے کہ اس وقت وہاں کی صورتحال کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ کووڈ نے جہاں ہماری معیشت کو، دنیا کی معیشت کو متاثر کیا ہے، کہ ان کی معیشت بھی متاثر ہوئی ہے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ آج ہمیں کس قسم کی لیبر فورس کی ضرورت ہے. میری رائے میں اس وقت کوئی جو ہنرمند ہے، سکلڈ لیبر ہے، وائٹ کالر جاب کا جو اپلیکنٹ ہے، اس کی آج بھی گنجائش ہے، چاہے وہ پاکستان سے ہو یا کسی اور ملک سے ہو. بلو کالر جابز کی اس وقت گنجائش
کم ہے کیونکہ نئی کنسٹرکشن نہیں ہو رہی اور اس قسم کے کام نہیں ہو رہے، تو اس لیے وہ اس کو ساری اپنی پالیسی کو اثر نو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا 12 ممالک ہیں کل، جس میں ترکی ہے، ایران ہے، یمن، سیریا، عراق، صومالیہ، لیبیا، کینیا، افغانستان اور اس میں پاکستان بھی ہے۔ اور شاہ صاحب کیا یو اے ای سے آپ کو اس طرح کی بھی خبریں آئی ہیں؟ کوئی پاکستانی یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو کچھ اپنے لوڈ ونس کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا جو کہ یو اے ای میں ہی رہتے تھے؟ نہیں، مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا۔ کہ کچھ یو اے ای میں رہنے والے پاکستانیوں کے ویئر اباؤٹس کے حوالے سے کوئی پرابلمز ہوئی ہیں کہ وہ ان کا اتنی اطلاع نہیں مل رہی کہ وہ کہاں چلے گئے، کچھ معاملہ کچھ عجیب و غریب سا ہو گیا، اس طرح کی کوئی اطلاع حکومت پاکستان کے پاس ہے؟ کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، اور فورن آفس پہ میں نے کم از کم ایسی شکایت نہیں سنی۔ اگر کوئی ہے تو ہم بالکل اس کو پروب کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہاں، کچھ اس طرح کی شکایت سننے میں آئی ہے تو ان کو چاہیے کہ فورن آفس سے رابطہ کریں اور یہ اس کا عرض کریں اس کے حوالے سے۔ بالکل بالکل ہم پروب کریں گے۔ اور آخر یہ بتا دیجیے گا، اس میں اگرچہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات آ گئی لیکن یہ موضوع چونکہ بہت زیادہ زیر بحث ہے، صرف مختصر بتا دیجیے گا، یہ کلیئر پالیسی ہے ریاست پاکستان کی کہ دنیا کے ہر ملک کا اپنا اپنا فیصلہ ہے، بے شک وہ ہمارے برادر اسلامی ملک ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اسرائیل کے متعلق کوئی بھی فیصلہ کریں، مسئلہ فلسطین کے حل تک ریاست پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، یہ ناممکن ہے۔ یہ ٹھیک کہا میں نے؟ پاکستان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، پاکستان اپنی پالیسی واضح کر چکا ہے، وزیر اعظم کا بیان آ چکا ہے، فورن آفس کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، اور ابھی جو او آئی سی کا اجلاس تھا اس پہ میں نے بھی اپنا موقف پیش کیا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کو ابھی جو ایک کانفرنس ہوئی ہے غالباً بحرین میں، اس میں آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے جو نمائندہ تھے ان کا بھی موقف جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اخبارات میں واضح شائع ہوا ہے، اور ان کے موقف سے جو اسرائیل کے وزیر خارجہ ہیں وہ چونک گئے اور ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سعودی نمائندہ اس قسم کی بات کر رہا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ قریشی صاحب، بہت بہت نوازے، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آج سے 4 سال پہلے یہی دن تھا جب جنید جمشید صاحب کا طیارہ جو ہے وہ ظاہر ایک حادثے کا شکار ہوا، اور طیارے میں موجود تمام تر جو عملے سمیت متاثر مسافر تھے 47 افراد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ بات کریں گے اس حوالے سے بریک کے بعد۔ پاکستان کی قوم کے لیے اور ذاتی طور پر میرے لیے بھی آج کا دن کسی بھی اعتبار سے کوئی خوشگوار یادیں چھوڑ کے نہیں جاتا اور نہیں گیا۔ آج سے ٹھیک 4 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ جب میں بیدار ہوا اور مجھے اپنے موبائل پر جناب شاہزیب خان زادہ صاحب کا ایک میسج آیا ہوا تھا کہ کیا یہ خبر ٹھیک ہے، اور اس وقت میں بالکل اسی وقت نیند سے بیدار ہوا تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جنید بھائی سے متعلق جو خبر ہے۔ میں نے کہا کیا، تو انہوں نے کہا یہ طیارہ حادثے کی جو خبر ہے، اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں انہوں نے کہا کہ ڈونٹ سے دس، پلیز ٹیل می اٹ از ناٹ کریکٹ نیوز۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس واقعے کی تصدیق ہوئی۔ ایک بہت بڑا لاس، ایک پوری قوم کا یہ لاس ہے، نیشن کا لاس ہے، میں تو کہوں گا امت مسلمہ کا یہ ایک نقصان ہے۔ اور آج کے دن میں آپ سب سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ جناب جنید جمشید صاحب کو اپنی دعا میں بہت بہت یاد رکھیے گا۔ اور دوسری طرف یہ ایک المیہ بھی کہ کس طریقے سے ہم اپنے اتنے قیمتی ہیرے نااہلی اور غفلت کے سبب کھو دیتے ہیں۔ ہم استاد سبت جعفر جیسے ہیرے کو سڑک پہ کسی لشکر جنگی کے دہشت گرد کی گولی کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہم امجد صابری جیسے ہیرے کو اگین اسی آرگنائزیشن کی ایک کاوش کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور کھو دیتے ہیں۔ ہم جنید جمشید جیسے انسان کو ہم اس انداز سے طیارہ حادثے میں جس کی رپورٹ یہ کہتی ہے، بلکہ اگر ہم دکھا سکیں تو پہلے یہ دکھا دیجئے کہ اس حادثے کی 3 وجوہات کیا بتائی گئی ہیں۔ یہ آپ دیکھ، سندھ ہائی کورٹ میں اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن کی رپورٹ جمع کرائی گئی ہے، انویسٹیگیشن رپورٹ، اس میں 3 تکنیکی وجوہات کو اس حادثے کی وجہ قرار دیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں۔ اور یہ کیا ہے، ذرا ٹیکنیکل ہے، یہ ویسے سن لیجئے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری جو بات ہوئی ایکسپرٹ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ حادثے کی 3 وجوہات، پہلی وجہ انجن نمبر 1 کے پاور ٹربائن کے ایک بلیڈ میں فریکچر تھا۔ دوسری وجہ طیارے کے اوور سپیڈ گورنر کے اندر ایک پن کا فریکچر تھا۔ تیسری وجہ ممکنہ طور پر پروپیلر والف ماڈیول کے اندر پہلے سے موجود گندگی تیسری وجہ بتائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے
طیارے کے فلائی کرنے سے پہلے جو انسپیکشن ہوتا ہے وہ ایک معمول کا انسپیکشن ہوتا ہے, اس میں بہت سطحی چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اس میں اتنی تفصیل میں چیزیں نہیں دیکھی جاتی, اس لیے وہ انسپیکشن اگر ہوا بھی تو اس میں چیزیں نظر انداز ہوئیں. لیکن میں نے بہت متعلقہ لوگوں سے بات کی اور اس رپورٹ کے متن میں بھی اسی طرف اشارہ ہے اور عدالت میں جو کیس زیر سماعت اس میں بھی ہے کہ جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے پی آئی اے کا, جو کہ جب تفصیلی انسپیکشنز کرتا ہے, یہ میں نے ایک باقاعدہ یہ سوال میں نے کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس معائنے کے دوران جو تفصیلی معائنہ ہر جہاز کا ہونا چاہیے اور ہوتا ہے, اس میں اگر ان چیزوں کو نظر انداز نہ کیا گیا ہوتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ حادثہ ہوتا. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو مجھے جواب میں کہا گیا کہ جی بالکل آپ کی یہ بات ٹھیک ہے, یہ ایسا ہی ہے. یہ پی آئی اے کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ایک فالٹ کی وجہ سے, کوتاہی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ جس میں 47 جانیں آج کے اس دن ضائع ہو گئیں. تو یہ بہت سارے سوالات بھی چھوڑ کر جاتا ہے ہمارے پورے سسٹم پر, اور کس انداز سے, یعنی اس طریقے کی بات جب میں نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے مختلف ماہرین سے بات کی تو ایسی بات ہے کہ انسان حیران بھی ہو جائے اور انسان پریشان بھی ہو جائے کہ ہم یہ کس ماحول میں آپریٹ کر رہے ہیں کہ جناب جب مجھے پتہ چلا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں پھر ہم بس کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ اچھا چلو اگر اس طیارے میں یہ پرابلم ہے تو ایسا کرو پھر اس کو ہم رات میں نہیں اڑائیں گے, بس دن میں ہی اڑا لو تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. یہ کمرشل فلائٹس کی بات ہو رہی ہے جس میں میں اور آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. مجھے مثال دی گئی کہ جناب کانٹس ایئر لائن آسٹریلیا کی ایئر لائن 1947 سے یہ فلائی کر رہی ہے, 1947 سے, اور جناب یہ اس کے تو ظاہر ہے کہ اس کے انٹرنیشنل ٹریول ہوتے ہیں 12 گھنٹے کی اس کی فلائٹ ہوتی ہے. ایک حادثہ آج تک پیش نہیں آیا. ہمارے یہاں ہر 3-4 سال بعد ایک حادثہ ہمارے سر پہ کھڑا ہوتا ہے. جو پی آئی اے کا بھی حادثہ ہوا جمعۃ الوداع پہ, وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس انداز سے ہوا تھا. جو ایئر بلو کا حادثہ ہوا وہ ایک الگ داستان, اور ہم اس طریقے سے اپنے لوڈ ونس کو کھو دیتے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ آج کے دن ہم کچھ ضرور یاد کریں اور خراج تحسین بھی پیش کریں عالم اسلام کی اس زبردست شخصیت کو. میں چاہتا ہوں آپ کو ایک عکس دکھاؤں, ایک جھلک دکھاؤں. جنید جمشید صاحب کا اور میرا شان رمضان کا پہلا سفر اور آخری سفر. پہلے آپ دیکھیے جنید جمشید صاحب کی اور میری 2013 میں شان رمضان 2013 کی بالکل ابتدائی لمحات, پہلے لمحات ہمارے دیکھیے گا. ٹرانسمیشن کی اس شہر رمضان کی رونقوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے یہاں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, جس طرح میں نے کہا, جنید جمشید صاحب. جنید بھائی آئیے. شان رمضان 2013 کے ابتدائی لمحات, اور 4 سال سفر جاری رہا. اب آپ دیکھیے شان رمضان 2016 کے آخری لمحہ جو شان رمضان میں ہمارا آخری انٹریکشن زندگی کا ثابت ہوا. میری طرف سے اور جنید جمشید صاحب کی طرف سے اگر چاند نظر آ گیا تو یہ شان رمضان کا اختتام. ایک اور سال اللہ تعالیٰ مبارک کو کہا سنا معاف کرنا چھوٹے بھائی. اور ظاہر زندگی میں انہیں کتنے ہی اعزازات سے نوازا گیا, یہ سب تو آپ جانتے ہیں. لوگوں کی محبت سب سے بڑا اعزاز تھا. جو ایک جرنی تھی, ایک ناقابل یقین جرنی, کہ انہوں نے کہاں سے کہاں تک کا سفر کیا. دل پاکستان کہا تو دل سے کہا, پورے پاکستان کے دلوں میں سرایت کر گیا. اور پھر جب میرا دل بدل دے کہا تو واقعی جو مقلب القلوب ہے, جو دلوں کے بدل دینے والا ہے, انہوں نے کس طریقے سے ان کا دل بدلا. اور پھر جنید جمشید صاحب نے ایک بالکل دوسری راہ میں قدم رکھا اور یہ ثابت کیا کہ ہم کیوں چلیں اس راہ پر جس راہ پر سبھی چلیں, کیوں نہ چنیں وہ راستہ جس پر نہیں کوئی گیا, اس کی وہ عملی صورت بنے. اور ان کو پاک فضائیہ کے اس وقت کے سربراہ نے جو ایوارڈ دیا, میں چاہتا ہوں اس کی بھی ایک جھلک آپ دیکھیے گا. اور مجھے اس وقت کے پاک فضائیہ کے سربراہ کے بھی الفاظ یاد ہے جب ہم باڈی ریسیو کرنے گئے تھے, اور اس کے بعد اپنے ہی انداز میں جب پروٹوکول دیا گیا تھا ان کی باڈی کو, تو اس وقت بھی جو الفاظ کہے گئے تھے پاک فضائیہ کی طرف سے وہ بڑے زبردست, وہ کسی بھی پاکستانی کے لیے بہت ہی ایک اعزاز کے حامل ہیں وہ الفاظ. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا, میں نے آج کے دن یہ جملہ پہلی مرتبہ کہا تھا, اور میں آج اس بات کو دہرانا اس لیے چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ میں نے اس وقت شدت جذبات میں بات کہہ دی تھی, تو نہیں, ایسا نہیں ہے. میں آج یہ بات دہرا دیتا ہوں کہ جب ظاہر جذبات کی شدت, ظاہر دکھ تو اتنا ہے, لیکن ظاہر یہ واقعہ آج سے اب سے کچھ گھنٹوں پہلے تو نہیں ہوا, کچھ سالوں پہلے ہوا ہے. تو میں اپنے پورے ہوش و حواس میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے لوگوں سے انٹریکٹ کیا, میں نے جنید جمشید جیسا انسان اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ جس سے میں نے ایک لمحے کے لیے, میں دعویٰ کر رہا ہوں, آن ایئر دعویٰ کر رہا ہوں, اور میں قسم کھا چکا ہوں اس پر, ایک لمحے کے لیے میں نے جس کے منہ سے کبھی کسی انسان کی برائی سنی ہی نہیں. آف کیمرہ چھوڑ دیجئے
تنہائی میں سفر کے دوران جب ہم پورا مہینہ یا رمضان میں ہم ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ایک لمحے کے لیے کسی کی برائی میں نے سنی ہی نہیں. اتنا عاجز انسان. اور میں نے کبھی ان کے منہ سے یہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی وہابی یہ کبھی نہیں سنا میں نے. اللہ کا ماننے والا، اللہ کے رسول کا ماننے والا، اللہ کی کتاب کا ماننے والا. بس یہ الفاظ سنیں. آف ایئر بات کر رہا ہوں میں، آن ایئر تو جو سنا وہ آپ لوگوں نے سنا، آف ایئر بات کر رہا ہوں. اور جتنا وقت میرا گزرا ہے 5 سالوں کا، سفر بھی ساتھ، اٹھنا ساتھ، بیٹھنا ساتھ، ایکسرسائز یہاں ہر جگہ، یہ کافی ہوتے ہیں کسی بندے کو جانچنے کے لیے کہ وہ اپنی تنہائی میں کیا رائے رکھتا ہے، اس کا اظہار کرے. اور میرے جو الفاظ کہے وہ میرے لیے بہت ایک تمغے کی حیثیت رکھتے ہیں. ٹرکی میں ہم جب ساتھ گئے اور انہوں نے الفاظ کہے، اور جو کہ میں آج بھی یاد کر کے موم بھی ہوتا ہوں اور مسرور بھی ہوتا ہوں. اس کا بھی ایک عکس دیکھیے. میرا اللہ جانتا ہے، میں تمہیں سچی بات بتاؤں کہ میں ہمیشہ وسیم کے ساتھ جب ہوتا ہوں نا تو میں بہت پروٹیکٹیو ہوتا ہوں اس کے بارے میں. ہاں بالکل ایک بڑے بھائی کی طرح نا میں بہت پروٹیکٹیو ہوتا ہوں. اور اس کی لائف کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، میں اس کے بارے میں بھی اس کو کہہ رہا ہوتا ہوں، وسیم یہ بات نہ کرنا، وسیم یہ تم کرو، یہ بات نہ کرو، بہتر ہے نہ کرو. اور ہزار کی ایک بات یہ کہ یہ میری بات سنتا ہے اور یہ میری بات پر 100% ایسے عمل کرتا ہے کہ بھائی مجھے بھی خوشی ہوتی ہے یار کہ چلو اس کو ضرورت نہیں ہے، ایک بہت بڑا سپر سٹار ہے، یہ اپنے وہ چل سکتا ہے، یہ اتنا میرے لیے کرتا ہے. تو پھر میں بھی ہر وقت سوچ رہا ہوتا ہوں یار کہ وسیم کے لیے یہ کیا چیز اچھی ہوگی، یا پھر یہ کیا اچھا ہوگا، بھائی کیا اچھا ہوگا. میں دعا کرتا ہوں اور کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا. جو ہو گیا اللہ کی مرضی پر کسی کا بس بھی نہیں چلتا، اور ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا بھی چاہیے. ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پھر بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو ہم ذرا قصیدہ بردہ شریف اس کی ایک جھلک دکھائیں گے. ایک بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. کو اللہ پاک ایک خوبصورت موت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں ایک خوبصورت موت ہی تو کمانے آئے ہیں. آپ کو بتائیں جنید جمشید کے بھی جہاز میں ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے. میرے پاس جو آفیشیل اس کا ورڈ ہے وہی ہے کہ تمام امکان ہے اس بات کا کہ وہ اس طیارے میں موجود. دل کے کونے میں کسی وہ دعا ہے کہ شاید کوئی کچھ ہو جائے، کوئی معجزہ. تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں. میں ایسی شخصیت سے مخاطب ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں. ابھی میں اقرار سے کہہ رہا تھا کہ بھائی جب میں اس آدمی سے ٹیلی فون میں بات کرتا ہوں نا تو میری روح کانپ جاتی ہے. مجھے لگتا ہے جنید جمشید بات کر رہا ہے فون میں. بھائی پلیز تشریف لائیے گا. کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی ہے کیا، لاج رکھنا میری اے خدا. جاتے جاتے آج اللہ کے حبیب کے کلام سے اختتام کرتے ہیں. جنید جمشید صاحب کی آواز میں قصیدہ بردہ شریف جو ہمیشہ پوری دنیا میں سننے والوں کے ذہن میں محو رہے گا. یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. کس کا ہے؟ خدا کا ہے. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
مجھے اور جنید جمشید صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر. جنید جمشید صاحب کدھر مجھے چھوڑ کے چلے آتے ہیں باہر. جمشید صاحب جہاں کہیں بھی ہیں ذرا جلدی سے تشریف لے آئیں, لوگ آپ کے منتظر ہیں.